ماہر قانون احمد بلال نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، بھارتی عدلیہ بھی اب مودی عدلیہ بن گئی ہے اور بھارتی سپریم کورٹ نے صدر کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کو جائز قرار دے دیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی، بڑی انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ 5 اگست 2019 کا جو پریزیڈینشل آرڈر تھا وہ انڈیا کے آئین کے اپنے خلاف تھا، اور اس بارے میں سپریم کورٹ آف انڈیا کی اپنی ججمنٹ موجود تھیں، ان کے ہوتے ہوئے اور جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے ہوتے ہوئے اس نوعیت کا فیصلہ آنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت غلط ڈیولپمنٹ ہے، اور بین الاقوامی قانون کی بھی وائلیشن اس لیے ہے کیونکہ اس فیصلے کے اندر یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن کو، ان ساری ڈیولپمنٹس کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کی ہندوستان سے باہر کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کا کوئی امپیکٹ بین الاقوامی قانون کے کانٹیکسٹ میں نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ انڈیا کی جانب سے تو یہی کہا جائے گا، لیکن بہرحال کیونکہ یہ ایک ڈومیسٹک کورٹ ہے، سپریم کورٹ تو ہے لیکن بہرحال یہ اندرونی کورٹ ہے انڈیا کا، تو اس فیصلے کا اطلاق انڈیا کے اندر میکسیمم ہوگا، اور اس پر بھی کنٹروورسی ہے، اس پر بھی اختلاف رائے ہے، اسی لیے یہ کیس کئی ہفتوں آرگیو ہوتا رہا اور دونوں جانب سے دلائل دیے گئے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ انڈیا کے لارجر ڈیزائن کا حصہ ہے، جس میں وہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ بنانا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال تھا اور آر ایس ایس کا ایجنڈا تھا کہ آرٹیکل 370 اس کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے، بیکاز 370 کے ہوتے ہوئے ایک ایلیمنٹ آف ساورینٹی انٹیکٹ تھا جموں اینڈ کشمیر ریاست کا، وہ بھی پہلے انہوں نے اسے لیجسلیٹو اسٹیپ سے ختم کیا، اس کے بعد انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کی، اور اب آخری یعنی کہ جوڈیشل آرگن آف ریاست کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے قبضے کو ایفرٹ کیا ہے کہ اس کو اسرٹ کریں، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے طور پہ لیا جائے گا۔ اچھا احمد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اب مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ پاکستان تو آواز اٹھاتا ہی ہے مقبوضہ کشمیر کے لیے، لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے، تو ان کے کیا ہوگا اب اس کے آگے؟ دیکھیے، ان کو تو ایک تو ظاہر ان کے پاس اپنے حقوق ہیں، وہ اس کے بارے میں اسرٹ کرنا چاہتے ہیں، پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے اس بارے میں ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو دنیا پر بھی رسپانسبلٹی ہے، بیکاز بین الاقوامی قانون کے نیچے اس کو آکیوپائڈ ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر کہا جاتا ہے، یعنی کہ اور اس پہ فورتھ جنیوا کنونشن بھی ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ ایک ان لافل آکیوپیشن ہے جس کے نیچے یہ لوگ رہ رہے ہیں، اور بین الاقوامی قانون ایسے لوگوں کو حق دیتا ہے کہ وہ رائٹ ان کے پاس ہے ٹو ریزسٹنس کا رائٹ ہے، ایک تو وہ چیز ہے۔ دوسرا، اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے جب ہی الیکشن ہوں گے تو جو پولیٹیکل گورنمنٹ پاکستان میں آئے گی، اب یہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے کہ کیا وہ سیاسی فیصلہ کرتے ہیں، کس نوعیت کی سپورٹ وہ دینا چاہتے ہیں کشمیریوں کو، اور اس فیصلے کی روشنی میں کشمیر پر وہ معاملات کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ایونچولی ایک پولیٹیکل فورسز آف پاکستان کو مل کر بیٹھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور ظاہر ہے جب وہ ابھی تو انٹرم گورنمنٹ ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے، لیکن جو ہی الیکشن کے بعد ایک پرماننٹ گورنمنٹ آتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی، تو اسے چاہیے باقی پولیٹیکل پارٹیز کا اجلاس بلا کر ایک لانگ ٹرم فیصلہ، ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کشمیر کی بابت اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے کریں۔ اچھا احمد صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اس فیصلے کے ہندوستان سے باہر کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو یو این میں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اس فیصلے کے خلاف؟ جی بالکل، یہ اٹھانی چاہیے، اقوام متحدہ کو انفارم کرنا چاہیے کہ اس طرح کے فیصلے جو یک طرفہ ہیں، جو ڈومیسٹک کورٹس کر رہے ہیں، ان فیصلوں کی بنیاد پر بین الاقوامی ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کی جو پریسیڈنٹ ہے وہ درست نہیں ہے، خاص طور پہ جب اقوام متحدہ آلریڈی وہاں پر انوالوڈ ہے، اور ایک اور وجہ جس کے لیے اقوام متحدہ کو پاکستان کو اپروچ کرنا چاہیے وہ ہے یونائٹڈ نیشنز کے آبزرور گروپ کی پریزنس، جو لائن آف کنٹرول کو مانیٹر کرتا ہے، اور اس لائن کو کی جو بھی وائلیشنز ہیں ان کو سیکرٹری جنرل آفس کو رپورٹ کرتا ہے، ان کی کنٹینیوئنگ پریزنس پر بھی سوال اٹھے گا، اور ظاہر ہے پھر انڈیا یہ چاہے گا کہ اس کی جو بجٹ ہے جو سیکیورٹی کاؤنسل سے اپروو ہوتا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، تو اس لیے پاکستان کو بر وقت جو ہے یہ انٹیمیشن سیکرٹری جنرل آفس کو بتانی چاہیے کہ اس نوعیت کے جو فیصلے ہیں ان کا بین الاقوامی ڈسپیوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ احمد صاحب. اچھا یہ بتائے گا کہ پاکستان، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے 370 کے آرٹیکل کو ختم کیا گیا ہے، پاکستان کون کون سے فورم پہ آواز اٹھا سکتا ہے اس فیصلے کے خلاف؟ جی ظاہر ہے پاکستان کو سب سے پہلے بائی لیٹرل سطح پر پاکستان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے اور اس احتجاج کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ریکارڈ کروانا چاہیے اور اس کے بعد اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کا آفس اور اس کے علاوہ جو یو این جنرل اسمبلی ہے اس کے پریزیڈنٹ کو بھی اپروچ کرنا چاہیے. اور کیونکہ اس نوعیت کے جو فیصلے ڈومیسٹک کورٹس کے ہیں وہ انڈرمائن کرتے ہیں انٹرنیشنل پیسیفک سیٹلمنٹ کے بین الاقوامی پروسیجرز کو جو اقوام متحدہ کے نیچے سیٹلڈ ہیں اور اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو یہ سب کو سامنے، اور اسی طرح جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں دنیا کے وہاں پر بھی پاکستان کو اپنے نقطۂ نظر کو قانونی کانٹیکسٹ میں پریزنٹ کرنا چاہیے اور یہ جو ججمنٹ ہے اس کا اپریزل کر کے ظاہر ہے اس کو اس کے بارے میں اپنے اعتراضات کو ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے. بالکل بائیلیٹرل سطح پر آواز اٹھانی چاہیے، مختلف کیپٹلز میں آواز اٹھانی چاہیے. اچھا احمد صاحب، آج کل جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انتخابی مہم میں مصروف ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائیں گے کیونکہ وہ تو اپنی انتخابی مہم میں مصروف ہیں آج کل؟ جی ظاہر ہے وہ تو ایک اپنی جگہ ہے، تو اسی لیے یہ تھوڑا سا پاکستان کے لیے جو ٹائمنگ ہے وہ ایک بڑی ایک کروشل ٹائمنگ اس لیے ہے کہ ساری جس طرح آپ نے کہا سیاسی جماعتیں اپنی الیکشن کیمپینز میں پری آکوپائڈ ہیں، لیکن جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے پاس ایک لمیٹڈ مینڈیٹ ہوتا ہے اس نوعیت کے معاملات کے لیے، بیکاز ان معاملات پر ریئیکشن یا ان معاملات پہ اسٹریٹجی جو ہے وہ قوم کو کمٹ کرتی ہے ٹو اے سرٹن ڈائریکشن. تو آئیڈیلی وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو وہ فیصلے کرنے چاہیے اور الیکٹڈ گورنمنٹ جب آئے تو الیکٹڈ گورنمنٹ باقی پولیٹیکل فورسز کو بھی ٹیبل پر بٹھائے، کیونکہ اس کا تعلق، اس معاملے کا تعلق ریاست کے ہمارے پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات سے نہیں ہے اور سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے اس معاملے پر جو اسٹیٹ اسپیسیفک ہے جس کے بارے میں قوم کی جذبات ہیں، قوم کی سینٹیمنٹس ہیں 70-75 سال سے، اس پر ایک کمٹمنٹ ہے پاکستان کی، اس بارے میں اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، انڈیا کے ساتھ ہم نے کیسے اس ایشو کو انگیج کرنا ہے، بین الاقوامی سطح پر اس کو کہاں لے کے جانا ہے. تو یہ سب ایشوز ہیں جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ زیادہ بہتر طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس کر پائے گی. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ انٹرم رسپانس جو آپ کی مومنٹم ہے، آپ کا ہسٹورک مومنٹم ہے لیگل پوزیشن کا، اس کانٹیکسٹ میں آپ ضرور لے لیں، لیکن ایونچوئل ڈیسیژن جب 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں تو اس کے بعد الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو ایز اے پرائرٹی ایجنڈے کے طور پہ ٹیک اپ کرے. بالکل، جب الیکشن ہو جائیں تو اس فیصلے کو پرائیورٹی دی جائے. اچھا عمر صاحب، فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی قانونی طور پہ کیا حیثیت ہے اس فیصلے کی؟ دیکھیے یہ تو ایک ڈومیسٹک کورٹ ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ سول کورٹ ہے کسی ملک کا، وہ بین الاقوامی قانون کی روشنی میں ہم اسے ڈومیسٹک کورٹ کہیں گے. تو کہنے کو تو وہ سپریم کورٹ آف انڈیا ہے، لیکن وہ آئین آف انڈیا کے نیچے بنا ہوا آئین کے فریم ورک کے اندر ایک ہے جنہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو ان کی سیاسی پوزیشن کو ایڈوانس کر رہا ہے. تو ہمیں تو یہی پوزیشن لینی ہے اور لینی بھی چاہیے جو جینون ہے کہ ڈومیسٹک کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن ڈومیسٹک کورٹ کا فیصلہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کو ریزالو نہیں کرے گا. یہ پاکستان کی آفیشیل پوسچرنگ ہے جو کہ میٹر آف لا ہے. اب اس میں جو سیاسی عمل دخل ہے کہ لیٹ سے آپ نے انڈیا کے ساتھ اگر تعلقات رکھنے ہیں تو اس کی روشنی میں کیسے رکھنے، آپ نے کوئی اور معاملات طے کرنے تو اس کی روشنی میں کیسے کرنے، کشمیری کیا چاہتے ہیں جو وہاں پر رہنے والے ہیں، یا کشمیری ڈائسپورا کیا چاہتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، ٹرانزٹ کے معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. تو آپ کے سامنے بہت بڑا مینیو کارڈ ہے، بہت ساری آپشنز ہیں جس کا فیصلہ، جس کی رسپانسبلٹی، جس کو شولڈر کرنے کے لیے پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ موسٹ سوٹیبل ہوتی ہیں. جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ظاہر اس کا مینڈیٹ لمیٹڈ ہوتا ہے، ہم نے اس مینڈیٹ کو انکریز کیا ہے قانون سازی کر کے، لیکن وہ ڈومیسٹک کانٹیکسٹ میں انکریز کیا ہے. تو جو اہم معاملات ہیں، انویسٹمنٹ کے معاملات ہیں اور معاملات ہیں، ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ چلانے کے ایگریمنٹس ہیں ان کو، اور کچھ وہ ایک فریم ورک ہے جو ڈومیسٹک کانٹیکسٹ میں، لیکن یہ تو ایک گلوبل پوزیشننگ کی بات ہے. تو گلوبل پوزیشننگ آن اے میٹر آف دس نیچر جس نے پھر لوگوں کے، پاکستانیوں کے اور ریجن کے پیس کے معاملات کو پر ڈیکیڈ ٹو کم اس پر اثر انداز ہونا ہے. تو ایسا فیصلہ جو ہے اس کی رسپانسبلٹی پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز پر ہونی چاہیے اور پولیٹیکل فورسز پر ہونی چاہیے،
میننگ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اکٹھا بیٹھ کر فیصلہ کریں، اس میں ریاست کے نمائندے بھی شامل ہوں، اس میں ایکسپرٹس بھی بیٹھے ہوں، اور پھر وہ اس معاملے کو کسی طرف لے کے جائیں، ایک اسٹریٹجی بنائیں، پلان اے بنائیں، پلان بی بنائیں، جو بھی انہوں نے کرنا ہے، وہ فائنل چوائس جو ہے وہ لوگوں کے نمائندوں کی ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بھارتی عدلیہ بھی مودی عدلیہ بن چکی ہے اور بھارتی سپریم کورٹ میں انصاف اور قانون کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے ججز کی مودی سے وفاداریاں سامنے آ رہی ہیں اور بھارتی سپریم کورٹ نے صدر کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کو جائز قرار دے دیا ہے۔ اہم خبر ہے یہ، بھارتی عدلیہ اب مودی عدلیہ بن چکی ہے اور بھارتی سپریم کورٹ کے ججز کی مودی سے وفاداریاں ختم نہیں ہو رہی ہیں اور بھارتی ججز نے بنیادی انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے صدر کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کو جائز قرار دے دیا ہے اور اسی حوالے سے ماہر قانون احمد بلال صوفی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے بھی یہ بھی کہا کہ اس فیصلے کی ہندوستان سے باہر کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور اس فیصلے اور بھارتی عدلیہ بھی اب مودی عدلیہ بن چکی ہے اور بھارتی سپریم کورٹ میں انصاف اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ بھارتی ججز نے بنیادی انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں اور 370 کے آرٹیکل کے خاتمے کو جائز قرار دے دیا ہے۔ یہ جو آرٹیکل ہے یہ ان کی راہ میں رکاوٹ تھی اور اب بھارتی جو یہ بی جے پی ہے اس نے اس کو بھی ختم کروا دیا اور اپنے راستے کی اس رکاوٹ کو بھی اب اس نے ختم کروا دیا ہے اور بالکل بھارتی عدلیہ بھی جو ہے اب وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ انصاف اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ ویسے تو پاکستان میں کہا جاتا تھا کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، لیکن بھارت میں بھی اب عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ان کے مودی سے وفاداریاں ختم ہو چکی، وفاداریاں سامنے آ رہی ہیں۔ بھارتی ججز نے بنیادی انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں اور بھارتی سپریم کورٹ نے صدر کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کو اب جائز قرار دے دیا ہے۔ مرکز ریاست کے اختیارات استعمال نہیں کر سکتا۔ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت اقدام کی قانونی حیثیت پر فیصلہ نہیں دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کو کہیں بھی کسی فورم پہ بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ بھارتی عدلیہ اب مودی عدلیہ بن چکی ہے اور بھارتی سپریم کورٹ کے ججز کی مودی سے وفاداریاں، بھارتی ججز نے بنیادی انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں۔ بھارتی سپریم کورٹ نے صدر کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کو جائز قرار دے دیا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔